بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ذاکرہ سیدہ عریضہ بطول ہے اور آج کا میرا موضوع ہے کہ کبھی کبھی راستوں کو نہیں بلکہ خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ یقیناً یہ بہت ہی نایاب موضوع ہے اور آج کے زمانے کی مناسبت سے اس موضوع کی تحریر میں بیان کرتی ہوں کہ کبھی کبھی راستوں کو بدل لینا چاہیے یا خود کو بدل لینا چاہیے۔ یقیناً میں اور آپ جب یہ جملہ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بہت سارے خیالات ایسے آتے ہیں، کیونکہ ہم آج کے معاشرے میں کئی ایسی پرابلمس فیس کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے راستے بدلنے پڑتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے راستے تبدیل نہیں کرتے ہیں۔ اگر فلسفیکلی میں یہ بات کہتی چلوں تو یہ جملہ انسانی رویے اور زندگی کے فیصلوں پر ایک گہری فلسفانہ نظر ڈالتا ہے۔ اکثر ہم مشکلات کا سامنا کرتے وقت یہ سمجھتے ہیں کہ مسائل راستوں یا حالات میں ہیں، لیکن در حقیقت تبدیلی کی ضرورت ہمارے اندر ہوتی ہے۔ راستے اور حالات بیرونی عوامل ہیں جن پر ہمیشہ ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا، مگر اپنا رویہ، سوچنے کا انداز اور نقطۂ نظر ہم خود بدل سکتے ہیں۔ خود کو بدلنے کا مطلب ہے اپنی سوچ کو وسعت دیں، لچکدار بنانا اور زندگی کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا۔ یہی اندرونی تبدیلی ہمیں مشکلات میں بہتر فیصلے کرنے اور زندگی کو زیادہ مؤثر طریقے سے گزارنے کی قابل بناتی ہے۔ اور اگر میں اسی جملے کی مثال اپنے تمام انبیاء کرام سے دوں، جو پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء کی زندگی ہمارے لیے طرز عمل رکھی ہے، تو آئے میں ان انبیاء کی زندگی سے اس جملے کا مفہوم بیان کرتی چلوں۔ اگر ہم حضرت یوسف کی زندگی کی جانب دیکھتے ہیں تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا اور بعد میں غلام بنا کر بیچ دیا گیا، تو انہوں نے راستے مطلب حالات بدلنے کی کوشش، ان راستوں کو، ان حالات کو بدلنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ خود کو صبر، تقوی اور علم کے ذریعے مضبوط کیا۔ نتیجہ وہ مصر کے وزیر بنے اور انہی بھائیوں کو معاف کیا جنہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ دوسرے انبیاء کی مثال دیتی چلوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ جب فرعون کا ظلم بڑھ گیا تو انہوں نے فوری طور پر حالات کو بدلنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ خود کو تیار کیا، اللہ پر بھروسہ کیا اور پھر نبوت ملنے کے بعد اپنی قوم کی رہنمائی کی۔ اب آئیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر طرز عمل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب مشکلات آئی تھیں تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ مکے میں شدید مخالفت کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے نہیں بدلے، بلکہ اپنے رویے میں صبر، برداشت اور حکمت پیدا کی۔ جب حالات سخت ہو گئے تو ہجرت کا فیصلہ کیا، لیکن واپس مکہ آ کر بغیر جنگ کے فتح حاصل کی اور اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ یہ تمام مثالیں ثابت کرتی ہیں کہ حقیقی کامیابی کے لیے راستے بدلنے کے بجائے اپنی شخصیت، سوچ، طرز عمل میں بہتری لانا زیادہ مؤثر ہے۔ اور اگر میں یہی جملے کو فلسفانہ طور پر ہمارے اہل بیت اطہار کی زندگی سے اس کا مفہوم بیان کرتی چلوں تو سب سے پہلے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے جب خلافت کے نظام میں مشکلات آئیں تو حضرت علی نے راستے بدلنے، طاقت کے ذریعے قبضہ کرنے کے بجائے صبر، حکمت اور علم کے ذریعے معاشرتی اصلاح کی کوشش کی، جس کی جھلک آج بھی ان کی نہج البلاغہ میں ملتی ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا کی زندگی، سیاسی اور سماجی مشکلات کے باوجود حضرت فاطمہ نے احتجاج اور اختبات کے ذریعے حق کی آواز بلند کی۔ انہوں نے راستے بدلنے کے بجائے اپنی استقامت اور سچائی کو اپنایا، جس نے اسلامی تاریخ پر گہرا اثر چھوڑا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، آئیے ان کی زندگی کا طرز عمل۔ کربلا میں امام حسین چاہتے تو راستہ بدل کر یزید کی بیعت کر سکتے تھے، مگر انہوں نے خود کو بدلا، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا حوصلہ پیدا کیا اور صبر
اور قربانی کی اعلیٰ مثال قائم کی، جس سے حق و باطل کی پہچان رہتی دنیا تک واضح ہو گئی۔ پھر ہماری بی بی زینب سلام اللہ علیہ، کربلا کے بعد امام حسین کا مشن آگے بڑھانے کے لیے حضرت زینب نے راستہ بدلنے کے بجائے خود کو بدلا، حالات کے مطابق صبر، جرت اور حکمت کے ساتھ کام لیا، اور یزید کے دربار میں خطابت کے ذریعے حق کا پیغام بلند کیا۔ اہل بیت کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکلات میں راستے بدلنے کے بجائے اپنے کردار، صبر اور اصولوں کو مضبوط کیا جائے، کیونکہ یہی حقیقی کامیابی اور تبدیلی کا راستہ ہے۔ لیکن اگر میں اسی جملے کو، کہ جس کا ہے کبھی کبھی راستوں کو نہیں بلکہ خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے، اگر میں اسی جملے کو ہماری اس سوسائٹی کے اوپر رکھوں تو ہمارے اس معاشرے میں کس طریقے سے اس جملے سے فائدہ اٹھا کے کس طرح سے تمام ملکوں نے اپنے آپ کو کیسے بدلا ہے۔ جاپان کی ترقی میرے اور آپ کے سامنے بہت عمدہ مثال ہے کہ جنگ کے بعد تبدیلی جاپان میں دوسری جنگ عظیم کے بعد مکمل تباہ ہو چکا تھا۔ اگر وہ صرف راستے یعنی حکومتی ڈھانچے یا معاشی پالیسیاں بدلنے پر توجہ دیتا تو شاید اتنی جلدی بحال نہ ہوتا، لیکن جاپانی قوم نے خود کو بدلا۔ انہوں نے محنت، دیانتداری اور اجتماعی ترقی کو اپنا اصول بنایا، جس کے نتیجے میں وہ چند دہائیوں میں ایک ترقی یافتہ ملک بن گیا۔ جنوبی کوریا کی ترقی جو میرے اور آپ کے سامنے ہے، 1950 کی دہائی میں جنوبی کوریا ایک غریب ملک تھا، مگر انہوں نے خود کو بدلا۔